تراویح کے معاوضے کے بارے میں ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کی۔ جب میں ویڈیو سن رہا تھا تو میرے من میں بہت سارے سوالات آئے، تو پہلے آپ ویڈیو سنیے، اس کے بعد ہم سوال رکھتے ہیں۔ تراویح کا نذرانہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ دیتے کیا جو پوچھتے ہو یار؟ جی، لوگ سوالات تو کریں گے ہی، کیونکہ مدرسہ ایک دارالعلوم دیوبند، لیکن قاسمی الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو اکابر علماء ہیں، جو اکثر و بیشتر فقہا ہیں، ان کا فتویٰ اسی پر ہے کہ تراویح کی اجرت اور ہدیہ دونوں ناجائز ہیں، لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، تراویح کی اجرت اور ہدیہ دونوں جائز ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، لوگ دونوں طرح کی باتیں سنتے ہیں تو لوگ سوالات تو کریں گے ہی۔ خیر، آگے سنتے ہیں۔ جو امام تراویح پڑھاتا ہے اس کو کیا دیتے ہیں؟ 10-20 ہزار روپیہ بہت ہو گیا نا، ورنہ عام طور پر 2,000 5,000 10,000 اس طرح دیا جاتا ہے۔ میں جامع مسجد میں 1986 سے تراویح پڑھا رہا ہوں۔ پہلا سال تھا جب میرا، اللہ مغفرت فرمائے، جو ٹرسٹی حضرات تھے وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہم لوگ نذرانہ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں لینا چاہتا۔ بولے نہیں، ہم لوگ دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جب میں نہیں مانگ رہا ہوں، نہیں لینا چاہتا ہوں، تو کیوں دے رہے ہو؟ کہا رواج ہے، دیتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، اگر لینا دینا کریں گے تو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مسئلہ ہے۔ میں ایسا سمجھتا تھا کہ لے لیں گے تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ تو ان سے میں نے کہا کہ یار میں تراویح میں قرآن پاک سناتا ہوں، میں اس اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھے کوئی نذرانہ نہیں لینا ہے۔ بولے ہم کو دینا ہے۔ تو 1986 میں نے کہا پھر اگر دینا ہے تو 50,000 روپیہ دینا۔ 1986 میں 50,000 روپیہ دینا۔ بولے تو بہت زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے، میں پیسہ لے کر کے اپنا ثواب کیوں ضائع کروں؟ آپ میرے نام سے کہیں چندہ مت کرنا اور مجھے نذرانہ مت دینا، میں نہیں لوں گا۔ تو الحمدللہ میں نہیں لیتا۔ لیکن آج موجودہ حالات میں علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ بہت سارے حفاظ کرام غریب ہوتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، اگر ان کو نذرانہ نہ دیا جائے تو ان کے لیے تراویح پڑھانا مشکل ہے۔ اس لیے آج علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ان کو نذرانہ دینا چاہیے۔ جی، تو سنا آپ نے، مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ تراویح میں جو حافظ صاحب قرآن سناتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب کہ جو حافظ صاحب تراویح نہیں سناتے ہیں وہ امیر ہوتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں وہ غریب بھی ہوں گے، وہ امیر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک محلے میں ایک مسجد ہے اور وہاں پر 11 حفاظ کرام ہیں، اور 11 حفاظ کرام میں سے ایک حافظ صاحب کی جگہ لگ جاتی ہے تراویح کے لیے اسی مسجد میں، لیکن باقی 10 کی نہیں لگتی ہے، کہیں بھی نہیں لگ پاتی ہے۔ اور اتفاق یہ ہوتا ہے کہ جس حافظ صاحب کی جگہ لگی ہے وہ امیر ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب امیر ہوتے ہیں، ان کا پورا گھرانہ امیر ہوتا ہے، اور چونکہ ان کا کانٹیکٹ مسجد کے صدر سے، سیکریٹری سے، اسی لیے جلدی جگہ بھی لگ گئی۔ تو اب پہلے سے بھی امیر ہیں اور تراویح میں ان کو اگر روپے مل جاتے ہیں تو اور امیر ہو جاتے ہیں، لیکن باقی جو 10 حفاظ کرام جو واقعتاً میں غریب ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ ان بیچاروں کو کیا ہوگا؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک حافظ صاحب کو تو امیر سے امیر تر کر دیا، اور باقی جو واقعتاً میں جو غریب حفاظ کرام ہیں ان کا کوئی خیال نہیں کرتا، ان کو ہدیہ تحفہ وغیرہ کوئی بھی نہیں دیتا جب تک کہ وہ تراویح نہ پڑھا لے۔ ان کی غربت پر، ان کی ذبح حالی پر، خستہ حالی پر کسی کو بھی رحم نہیں آتا جب تک کہ وہ تراویح نہ پڑھا لے۔ تو یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، یہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر رمضان نہیں ہوتا، اگر وہ حافظ صاحب تراویح نہیں پڑھاتے تو کیا وہ امیر ہوتے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جو حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں اگر واقعتاً میں وہ غریب ہے اور وہ طالب علم ہے تو ان کی کفالت کی ذمہ داری ان کے والد پر ہوتی ہے، ان کے والد ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، ان پر کیا بوجھ ہے؟ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے، اگر تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کسی مدرسے کے استاذ ہے تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدرسے والوں نے ان کو چھٹی کی تنخواہ کیوں نہیں دی؟ ان کے لیے تو ضروری تھا کہ وہ چھٹی کی تنخواہ ان کو دیتے، کیوں نہیں دیے؟ اور تیسری بات یہ کہ اگر وہ کسی مسجد کے امام ہیں اور وہ اگر غریب ہیں تو پہلے سے ان کو اچھی تنخواہ دے کر ان کو امیر کیوں نہیں بنا دیا؟ ان کی حالت کو بہتر کیوں نہیں بنا دیا جو کہ ان کو تراویح کے سہارے چھوڑ دیا اور ان کی عید کی خوشیاں تراویح سے جوڑ دی؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ آپ اماموں کو نذرانہ دیا کرو، اور نذرانہ دینے کے لیے تراویح کا اور ختم قرآن کا انتظار مت کیا کرو۔ دینا ہے تو آج دے دو نا، دینا ہے تو آج دے دو، دینا ہے رمضان شروع ہو دے دو۔ آپ ختم قرآن کا کیوں انتظار کرتے ہو؟ ختم قرآن کا انتظار کرنے میں یہ شبہ ہوتا ہے
کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، سنایا ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت منع کرتی ہے، آپ اس تقریب کا انتظار مت کرو، آج سے آپ دینا شروع کرو نا، دو گے۔ بہت دھیرے بول رہے ہو۔ مفتی صاحب ہرگز نہیں دینے والے ہیں۔ یہ جو مقتدی حضرات ہیں نا، جب تک حافظ صاحب تراویح نہیں پڑھائیں گے اس وقت تک ہدیہ، تحفہ، نذرانہ کچھ بھی دینے والے نہیں ہیں، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے ایک حافظ صاحب کو میں لے کے گیا تھا ایک مسجد میں کہ یہ تراویح پڑھائیں گے، تو لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم خوشی سے ان کو ہدیہ تحفہ دینا چاہیں، میں کہا کہ اگر آپ خوشی سے ہدیہ تحفہ دینا چاہتے ہیں نا، اب پہلے دے دیں، ابھی رمضان میں 2-3 دن باقی ہے تو آپ پہلے ہی دے دیں، آپ جتنا دے سکتے ہیں، آپ 50,000 لاکھ 2 لاکھ جتنا دینا چاہتے اتنا دے دیں، میں کسی کے ساتھ میں جاؤں گا اور ان کو جا کے میں دے دوں گا، لیکن ہاں یہ گارنٹی نہیں کہ وہ تراویح پڑھائیں گے۔ تو کہا یہ ایسے کیسے ہم دے دیں گے، جب تک تراویح نہیں پڑھائیں گے تو کیسے ان کو پیسہ دے سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ پھر ان کو آپ ہدیہ نذرانہ مت کہیں، آپ یہ کہیں کہ میں تراویح کے بدلے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس طرح مسئلہ پوچھ کر کے مسائل نہ پیدا کریں تو اچھا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ مسئلہ پوچھ کر مسائل پیدا نہ کریں۔ ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ مسائل پوچھنے کے بعد مسائل حل ہوتے ہیں، مسائل تو پیدا نہیں ہوتے۔ خیر، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند نے لکھا ہے کہ یہ نذرانہ ہی حافظ کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسے حافظ صرف رمضانی حافظ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا، کیا غریب حافظ کے لیے تراویح پر اجرت جائز ہے؟ سوال، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعمتین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ حافظ کرام کے لیے کیا غربا طلباء کے لیے اختتام قرآن پر کیا لینا جائز ہے، کسی کے لیے کچھ گنجائش ہے؟ تو جواب دیا ہے، قرآن کریم پڑھنے پر معاوضہ لینا غریب ہو یا امیر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کرنی ہو تو کسی اور عنوان سے مدد کی جائے، اور یہ لکھا ہوا ہے کتاب النوازل میں۔ تراویح کی اجرت کے بارے میں حضرت مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب کا فتویٰ ہے کہ تراویح میں قرآن کریم سنانے کی اجرت چاہے چندہ کر کے دیا جائے یا پھر کوئی اپنے جیب سے دے، کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اور اس میں قرآن کریم سننے اور سنانے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اگر بغیر اجرت کے حافظ نہ ملے تو علم تر کیفیہ سے تراویح پڑھ لینی چاہیے۔ بنام ہدیہ پیش کرنا، یعنی بہت سے لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم اجرت دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ہم ہدیہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیں۔ اگر اجرت طے نہ کرے بلکہ بطور تحفہ و نذرانہ حافظ کو دیا جائے اور حافظ صاحب بطور نذرانہ کے اس کو قبول کر لیں تو جائز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو یہ شرعی طور پر المعروف کالمشروط کے تحت داخل ہو کر نام کا نذرانہ ہے، لیکن در حقیقت اجرت ہے، اس لیے کہ حافظ صاحب کو معلوم ہے کہ لوگ مجھے قرآن سنانے کی بنا پر کچھ دیں گے، اور لوگوں کے دل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ حافظ صاحب کو جاتے وقت کچھ دینا ہے، اور اس طرح دینا اور لینا عادت اور معروف بھی ہے، لہٰذا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ شامی کراچی، فتاوی دارالعلوم۔